بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل فہم قرآن و حدیث میں خوش آمدید۔ قطع رحمی سے متعلق آج ہم بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ پڑھنے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعا ہے رب کریم عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عن ابی محمد جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ دوستو، اس حدیث مبارکہ میں قطع رحمی سے مراد رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والا ہے۔ مطلب یہ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام سننے کے بعد بھی رشتہ توڑنے کو حلال سمجھے، وہ کسی صورت جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے والا مسلمان ہی نہیں رہتا، اور جو شخص اسے حلال نہیں سمجھتا بلکہ حرام ہی سمجھتا ہے مگر کسی وجہ سے اس گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، تو وہ ان خوش نصیبوں میں نہیں ہوگا جو ابتدا میں ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ہاں، اپنے گناہ کے مطابق سزا پانے کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا، کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے شرک نہیں کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دوستو، رشتہ داروں سے سلوک کے 3 مرتبے ہیں۔ نمبر 1 صلہ رحمی، یعنی رشتہ دار قطع تعلق کریں اور ہم ان سے رشتہ جوڑیں۔ نمبر 2 مکافات، یعنی رشتہ دار اچھا سلوک کریں تو ہم بھی اچھا سلوک کریں۔ نمبر 3 قطع رحم، یعنی کسی بھی وجہ سے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیا جائے۔ دوستو، قطع رحمی کی اسلام میں شدید مذمت بیان کی گئی ہے، جیسا کہ اس حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لہٰذا جب تک شریعت منع نہ کرے تب تک رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ صلہ رحمی ہی کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی سے محفوظ فرمائے اور صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔